الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ توبہ کی آیت 108 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ میں یہ بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ سورہ دینونت کی سورہ ہے۔ اللہ کی جزا و سزا قیامت میں کیسے برپا ہوگی، اس کی تصویریں بھی قرآن مجید میں جگہ جگہ ہیں۔ یہاں دنیا میں یہ جزا و سزا کس طرح برپا ہوئی، اس کی تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں۔ اس میں منافقین زیر بحث ہیں، اور منافقین کا اب وہ گروہ زیر بحث آ گیا تھا جو محض منافق ہی نہیں تھے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اور ان لوگوں کو آگے بڑھانے کے لیے جو اللہ اور رسول کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے، طرح طرح کی سازشیں کر رہے تھے۔ اسی مقصد سے انہوں نے یثرب میں، جو اب مدینۃ النبی کہلاتا تھا، ایک مسجد بنائی۔ پچھلی نشست میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس مسجد کو بنانے سے کیا پیش نظر تھا۔ وہ مسجد بنائی گئی تو تاثر کیا دیا گیا، یہ خواہش کی گئی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ کے ایک بار نماز پڑھ دیں، اس سے مسجد کو جو حیثیت حاصل ہو جائے گی، پھر کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ یہ سارا منصوبہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بے نقاب کر دیا اور صاف صاف کہہ دیا کہ یہ مسجد کے لیے بنائی نہیں گئی، یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے، کفر کو تقویت دینے کے لیے بنائی گئی ہے، اہل ایمان میں پھوٹ ڈالنے کے لیے بنائی گئی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو ایک کمین گاہ فراہم کی جائے جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول کے ساتھ برسر جنگ رہے۔ یہ تمام چیزیں خود قرآن مجید نے کم و بیشنی الفاظ میں بیان کر دیں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دعوت دے رہے تھے کہ رسول اللہ تشریف لائیں، تو فرمایا کہ لا تقم فیہ ابدا، تم اس میں کبھی کھڑے نہ ہونا ہے پیغمبر۔ یہ مسجد ہے ہی نہیں ہے، اور جب مسجد نہیں ہے تو پھر اس میں نماز کے لیے اللہ کا پیغمبر کبھی کھڑا نہیں ہوگا۔ یہ جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے وہ ایک بڑا ہی فاسد مقصد ہے، اس کے پیچھے ایک بڑی سازش تھی، اللہ نے اس سے پردہ اٹھا دیا۔ اب یہ مسجد نہیں ہے، یہ در حقیقت منافقین کا ایک اڈہ ہے، اس لیے اس کو اکھاڑ کر پھینک دینا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں یہ فرمایا کہ لا تقم فیہ ابدا، تم اس میں کبھی کھڑے نہ ہونا ہے پیغمبر۔ مسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہی مسجد اس کی حقدار ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو جس کی بنیاد اول دن سے خدا کے تقوی پر قائم کی گئی ہے۔ اس میں لفظ استعمال ہوا ہے احق۔ ظاہر ہے کہ جس وقت یہ افعل ہے زیادہ حقدار، تو خیال ہوتا ہے کہ مقابل میں کوئی حقدار بھی ہوگا، لیکن جو لوگ عربی زبان کے اسالیب سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ بعض موقعوں پر افعل کسی تفضیل سے یا مقابلے سے مجرد ہو کر آ جاتا ہے، یعنی وہی حقدار ہے، یہاں اس مفہوم میں ہے۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے کہ اصل میں حق کا لفظ ہے، مگر موقع کلام سے واضح ہے کہ یہ نسبت اور
तकाबुल से मुजर्रद होकर आया है। यानी यहाँ ये इस तरह नहीं आया कि इसका मतलब ये किया जाए कि ज़्यादा हकदार है, बल्कि हकीकत में वही हकदार है, इस पहलू से इस्तेमाल हुआ है। अरबी ज़ुबान में अफ़ल इस तरीके से भी आता है। तो फरमाया कि वही मस्जिद इसकी हकदार है कि तुम उसमें इबादत के लिए खड़े हो, जिसकी बुनियाद अव्वल दिन से खुदा के तक़वे पर कायम की गई है। इस जुमले को अगर देखिए तो इसका उसलूब साफ बता रहा है कि इससे कौन सी मस्जिद मुराद है। चुनाचे मैंने लिखा है कि जुमले का उसलूब बता रहा है कि इससे मस्जिद कुबा मुराद है। रवायतों से मालूम होता है कि मस्जिद ज़रार इसी के तोड़ पर बनाई गई थी। मस्जिद कुबा के बारे में ये मालूम है कि वो मुसलमानों की बनाई हुई पहली मस्जिद थी। उसी में नमाज का अहतमाम बाजमात हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले। उसी में जुमा कायम किया गया। मस्जिद नबवी उसके बाद बनी है। तो यहाँ उसलूब साफ बता रहा है कि मस्जिद कुबा मुराद है, इसलिए कि अगर मस्जिद नबवी मुराद होती तो जिस तरीके से तारुफ़ कराया गया है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ़ तरीके से तारुफ़ कराया जाता। इसकी बुनियाद ये फरमाया कि अव्वल दिन से खुदा के तक़वे पर कायम की गई है। ये नहायत ख़ूबसूरत उसलूब में मुकाबिल की हकीकत को वाज़े किया है। यानी ये मस्जिद जो इन्होंने बनाई ये ज़रारन बनाई, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई गई है। ये कुफ्र की तक़वियत के लिए बनाई गई है। ये मुसलमानों में फूट डालने के लिए बनाई गई है। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये चीज़ें उन्हीं लोगों से सादिर हो सकती हैं जिनके दिल अल्लाह की खशियत से खाली हो गए हो। और अगर दिल अल्लाह की खशियत से खाली हो जाए तो फिर इंसान अपने आप को मुसलमान कहे, अल्लाह के पैगंबर का साथी कहे, वो इसी तरह की चीज़ें करेगा जिस तरह के इन मुनाफिकों ने की हैं। इसके बिल्कुल बरखिलाफ़ मस्जिद कुबा का तारुफ़ कराया कि इसकी बुनियाद अव्वल दिन से खुदा के तक़वे पर रखी गई। यानी उन लोगों ने इसकी बुनियाद रखी जो अल्लाह से डरने वाले थे, जो अल्लाह से मोहब्बत करते थे, जिनके लिए दीन ईमान सब का महवर उनका परवरदिगार ही था, जो उसकी सच्ची मार्फत के साथ नमाज की तरफ मतवज्जे हुए, उसकी इबादत के ज़ौक़ और शौक़ में उन्होंने ये मस्जिद बनाई। तो गोया तक़वे के सारे मज़ाहिर उस मस्जिद ही से मुतल्लक़ हैं। और इनके यहाँ क्या है? इनके यहाँ दुश्मनी है, अल्लाह ताला की खशियत से दिलों के खाली होने का इजहार है। इसमें तकवा कहाँ से आएगा? तो इसके मुकाबिल में जिस मस्जिद से इसका तकाबुल किया जा रहा है वो तो मुखलिसीन की बनाई हुई मस्जिद है। तो इस तरह दोनों को मुकाबले में रख दिया और बहुत खूबी के साथ वाज़े किया कि मस्जिद दीवारों का नाम नहीं है। इबादत गाह तो जिसका जी चाहे बना ले और उस पर इबादत गाह का नाम भी लिख दे, लेकिन इबादत गाह उसी वक्त इबादत गाह बनती है जब उसके बनाने वाले उसकी बुनियाद तकवे की ईंटों से उठाएं और फिर बाद में उसके आबाद करने वाले भी उसका सारा एहतमाम तकवे और खशियत कल्ब के साथ करें। खुदा के तकवे पर कायम की गई है। इसके बाद जो जुमला है उसमें उन लोगों की भी तारीफ़ की है जो उस मस्जिद के नवाह में आबाद थे या आबाद रहे और जो अब भी उस मस्जिद में नमाज के लिए जाते हैं। रिजालुन फ़ीहे रिजालुन युहिब्बूना अन यततख़रू, उसमें ऐसे लोग हैं जो पाक रहने को पसंद करते हैं। पाक रहने को पसंद करते हैं, बस यही दीन है। आप कुरान मजीद में जिस जिस जगह मुताला करेंगे साफ वाज़े कर देगा वो कि तताहुर और तज़किया यही दीन की हकीकत है, यही दीन का मकसद है, यही नस्बुल ऐन है। ये पाकीज़गी है जिसको इंसान के कल्ब व ज़हन का, उसके वजूद का अहाता करना चाहिए।
اسی کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ نے تمام احکام دیے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر دنیا پر اللہ کی حجت پوری کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن جو ہدایت لے کر آتے ہیں، جو دین لے کر آتے ہیں، اس کی دعوت کیا ہے؟ اس کی دعوت ہے تقویٰ، اور اس کی بنیاد ہے تطہر، پاکیزگی، تزکیہ۔ تو یہاں پر بھی یہی کہا کہ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، یعنی ان کا ہدف، ان کا نصب العین کیا ہے؟ پاکیزگی۔ یہ ان کی تعریف کی۔ اور اس کے بعد واللہ یحب المطہرین، اور اللہ انہی کو پسند کرتا ہے جو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہوں۔ یعنی اللہ کے ہاں انتخاب کی بنیاد کیا ہے؟ وہی پاکیزگی۔ وہ اس دنیا میں کن لوگوں کا انتخاب کر رہا ہے؟ ساری دین کی دعوت کس لیے ہے؟ ساری دین کی تعلیم تربیت کس لیے ہے؟ لوگ پاکیزگی اختیار کر لیں۔ یہ پاکیزگی ظاہر میں بھی آئے، یہ پاکیزگی صورت میں بھی آئے، یہ باطن میں بھی آئے، یہ معنی میں بھی آئے۔ جو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہوں اللہ انہی کو پسند کرتا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، اس میں اگر غور کیجئے تو مسجد قباء کے نمازیوں کی تعریف کے ساتھ مسجد ضرار کے مفسدین پر تعریض بھی ہے کہ یہ ظاہر و باطن دونوں میں آلودہ غلاظت ہے۔ یعنی ان کا حال کیا ہے؟ اس مسجد کے نمازی، اس مسجد کو بنانے والے، اس کو آباد کرنے والے، یعنی مسجد قباء کو، وہ پاکیزگی چاہتے تھے، پاکیزگی کے لیے انہوں نے مسجد بنائی، ان کا نصب العین و ہدف پاکیزگی ہے، اور اللہ تو پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اسی کو ہدف اور نصب العین بنایا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ سراسر آلودہ غلاظت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہاں جب یہ کہا کہ واللہ یحب المطہرین، اللہ پاکیزہ لوگوں ہی کو پسند کرتا ہے، پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی اللہ کو پسند ہیں، تو گویا یہاں دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دیا کہ اللہ اس طرح کے لوگوں کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں کہ ایک جملہ بولا گیا اور اس کے لوازم سامنے آنے چاہیے، اس کے نتائج سامنے رہنے چاہیے۔ یہ کلام کے فہم کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے، اور خاص طور پر احکامی آیات میں قرآن اپنے اسلوبی میں بات کرے گا۔ یعنی وہ کسی چیز کو بیان کرے گا تو قاعدوں کے طریقے پر نہیں، جیسے کہ فقہی قاعدے بیان کیے جاتے ہیں یا قانونی بیانات دیے جاتے ہیں، اس کا اسلوب اطلاقی ہوگا ہمیشہ، اور یہی اسلوب دلوں کو چھوتا ہے، اسی میں تصویر سامنے آتی ہے، یہی در حقیقت ابلاغ کو آخری حد تک دل و دماغ کے لیے یکساں کر دیتا ہے، اس میں سادہ منطق نہیں رہتی۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مقابل میں بعض چیزوں کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جاتا۔ میں اپنی پچھلی نشستوں میں بعض مثالیں دے کے بتا چکا ہوں کہ قرآن ایک بات کہے گا اور اس کے لازمی نتیجے کو لفظوں میں بیان نہیں کرے گا، بلکہ وہ پڑھنے والے یا سننے والے پر چھوڑ دے گا۔ اور وہ چھوڑ دینا اس لیے ہوتا ہے کہ دل بیدار ہوں، زندہ ہوں، اس کلام کو سمجھیں، اس کے اوپر غور کریں، وہ کلام محل تدبر بنے، اس کے ساتھ ان کا ایک زندہ تعلق پیدا ہو۔ یہ چیز اعلیٰ ادبی اسالیب میں بڑی دل نواز ہو جاتی ہے، لیکن منطقی ذہن بعض اوقات دوسرے تقاضے کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ اصل میں تو یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ لوگ جنہوں نے یہ مسجد بنائی ہے اور جن مقاصد کے لیے بنائی ہے وہ پیچھے بیان ہو چکے ہیں، یہ آلودہ غلاظت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس طرح کے لوگوں کو کیسے پسند کر سکتا ہے؟ یہ ان کے باطن کی غلاظت ہے جو سامنے آ گئی ہے، اور نتیجہ کیا نکلا ہے؟ نتیجہ یہ کہ ایک ایسی مسجد کی بنیاد رکھی، اور وہ بھی مسجد کی کہ جو اصل میں دشمنی کا اڈہ ہے، جو کمین گاہ کے طور پر بنائی گئی ہے۔ اس بات کو اس طرح نہیں بیان کیا، الٹ کے بیان کر دیا، اور یوں بیان کیا کہ وہ مسجد اس کی زیادہ حقدار ہے کہ پیغمبر اس میں کھڑا ہو، اس میں نماز پڑھائے۔ کون سی مسجد؟ مسجد قباء۔ اور اس کی تعریف اس طرح سے کی کہ جس کی بنیاد اول دن سے خدا کے تقوی پر قائم کی گئی ہے۔ اب مقابل میں خود سمجھ لیجئے کہ اس کی بنیاد کس چیز پر ہے۔
اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ انہی کو پسند کرتا ہے جو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہوں۔ تو گویا ایک ایک جملے میں مقابل میں رکھ کے بتا دیا کہ یہ آلودہ غلاظت ہے، ان کو اللہ کیسے پسند کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ پھر کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے تقوی اور اس کی خوشنودی پر رکھی ہو؟ یعنی ذرا تقابل کر کے دیکھو کہ یہ مسجد قباء جس کے مقابل میں یہ مسجد انہوں نے بنائی ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات تھے؟ وہاں خشیت تھی، اللہ سے محبت تھی، اس کی معرفت کا احساس تھا، عبادت کا جذبہ تھا، اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی تھی۔ اس مسجد سے اس کا کیا تقابل؟ پھر کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے تقوی اور اس کی خوشنودی پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک کھوکھلی قدر کے کنارے پر اٹھائی جو گرنے کو ہے، یعنی جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ تقوی پر اٹھائی گئی بنیادیں تو آسمان تک پہنچتی ہیں، جیسے کہ قرآن نے ایک دوسری جگہ اس کو تمثیل میں ڈال دیا ہے کہ یہ تو وہ درخت ہے کہ جس کی جڑیں اعماق میں اتری ہوئی ہیں، جس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو اس کا اس عمارت سے کیا تقابل ہے؟ یہ تو ایسے ہے کہ جیسے دریا کے کنارے کے اوپر بعض اوقات نیچے سے ساری مٹی دریا کا پانی کھینچ لے جا چکا ہوتا ہے اور اوپر ایک قگر بچی ہوئی ہوتی ہے، اس پر کوئی عمارت بنائیں گے تو وہ کب تک کھڑی رہے گی؟ تو فرمایا یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک کھوکھلی قگر کے کنارے پر اٹھائی جو گرنے کو ہے، اور وہ اس کو لے کر دوزخ کی آگ میں جا گری۔ اب یہاں پر کہنا تو اصل میں یہ تھا کہ ان لوگوں نے اپنے لیے جہنم کا اہتمام کیا ہے، لیکن اس کو ایک تمثیل میں ڈال کے بتایا کہ یہ اور ان کی عمارت، یہ سب کے سب جس انجام کو پہنچ گئے یا پہنچنے والے ہیں، اس کو اس سے سمجھ لو کہ وہ عمارت ایک کھوکھلی قگر کے کنارے پر اٹھائی گئی تھی، وہ قگر پہلے ہی گرنے کو تھی، نہ تقویٰ تھا، نہ ایمان تھا، نہ اخلاص تھا، نہ عبادت کا جذبہ تھا، کوئی چیز بھی نہیں تھی، اور اب تو اس کے بعد حقیقت کھل گئی، یہاں بھی رسوا ہوئے اور آگے بھی جہنم ہے۔ فرمایا کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اس طرح کے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی راہ نہ دکھائے گا۔ یہ جو راہ نہ دکھائے گا اس کے لیے جو لفظ آیا ہے واللہ لا یہدی، تو ہدایت، یہدی، ہدا یہدی، یہ جو فعل استعمال ہوتا ہے تو یہ کبھی اپنے لغوی اعتبار میں استعمال ہو جاتا ہے، یعنی منزل کی راہ نہ دکھائے گا، یہاں اسی مفہوم میں ہے۔ چنانچہ حاشیہ ہے کہ یعنی اس منزل کی راہ نہ دکھائے گا جو قیامت میں اہل ایمان کے لیے مقرر کی گئی ہے، وہ راستہ ہی نہیں کھلے گا۔ وہ راستہ کھلے گا کیسے؟ یہاں انسان اپنی فطرت کی ہدایت سے بہرہ یاب ہوگا، اس کے لازمی نتیجے اور اس کے انعام کے طور پر پیغمبروں کی ہدایت سے بہرہ یاب ہوگا، اور پھر اس کے بعد اس راستے پر چل کے استقامت کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچے گا، اور وہاں سے اس کو فرشتے سیدھا جنت میں لے جائیں گے۔ تو یہ پوری بات ہے جو اس ایک لفظ میں ادا ہو گئی، واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی بنیاد بنی رہے گی۔ یعنی یہ عمارت تو اس لیے بنائی گئی تھی کہ اس کو وہ اپنی مقصد براری کا ذریعہ بنائیں، عمارت ختم ہو گئی، اس کو تو ڈھا دیا گیا، پیغمبر بھی اس پہ کھڑے نہیں ہوئے، لیکن یہ عمارت دلوں کے اندر شکوک اور اوہام کی عمارت بن کے اب ان کے دلوں کو کاٹتی رہے گی۔ منافقت میں آدمی واضح نہیں ہوتا، وہ حقیقت میں ریب و گمانی میں کھڑا ہوتا ہے، اور پھر منفی احساسات کو ترجیح دے کر مثبت معاملات کے ساتھ تربص کا رویہ اختیار کر لیتا، اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اور اس میں سازشوں پر سازشیں کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کو بھی ایک خوبصورت تمثیل میں ڈال دیا ہے۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی بنیاد بنی رہے گی۔ عمارت اینٹ پتھر کی تھی، ڈھہ گئی،
اندر ایک عمارت بنی ہوئی تھی، وہ اندر کی عمارت باہر آئی تھی۔ وہ عمارت کیا تھی؟ جو اندر بنی ہوئی ہے وہ بے یقینی کی عمارت ہے، وہ شکوک اور گمان کی عمارت ہے، وہ اوہام کی عمارت ہے، وہ ویسے ہی قائم ہے، اس کو کچھ نہیں ہوا، وہ وہیں موجود ہے۔ فرمایا یہ تو اب ان کی زندگی بن گئی، جو کچھ انہوں نے کیا ہے بس اللہ ہی ان میں سے کسی کو توفیق دے کہ وہ اپنے عذر معذرتیں ایک طرف چھوڑے اور سچے دل سے اعتراف کر کے پیغمبر کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دے، ورنہ اب یہ بے یقینی میں جئیں گے، بے یقینی میں ہر روز ایک اینٹ پتھر رکھیں گے۔ اس عمارت کی بنیادیں جس چیز پر قائم ہے، جو ان کے دلوں میں اٹھی ہوئی ہے، اسی پر قائم رہے گی۔ فرمایا کب تک؟ الا ان تقطع قلوبہم، اللہ یہ کہ ان کے دل ہی ٹکڑے ہو جائیں، یعنی جس دل میں یہ عمارت بنی ہے اب اس دل ہی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے نکال کے پھینک دیجئے تو ہو سکتا ہے کہ وہ عمارت بھی ڈھہ جائے، ورنہ ایسی پختہ بنیاد پر وہ عمارت قائم ہے ان کے دلوں میں کہ وہ بے یقینی کے کلس تک پہنچتی رہے گی۔ یہ جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے کہ دل ہی ٹکڑے ہو جائیں، اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ تعلیق بالمحال کا ایک خوبصورت اسلوب ہے۔ ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں کہ یہ داغ اب کپڑے کے ساتھ ہی جائے گا، یہ اس طرح کا اسلوب ہے عربی میں، یعنی یہ عمارت اب دلوں کے ٹکڑے ہو کر ہی جائے گی۔ یہ دل جب تک موجود ہیں، سینوں میں دھڑک رہے ہیں، یہ عمارت بے یقینی کی عمارت یہ اسی طرح قائم رہے گی۔ اسی طرح فرمایا ہے کہ الا ان تقطع قلوبہم، ارشاد ہوا کہ واللہ علیم حکیم، اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ یہ صفات محض کافیہ پیمائی کے لیے نہیں آتی، بلکہ پیچھے جو بات بیان ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے کس استحضار نہ ہونے نے مسئلہ پیدا کیا ہے اس کی یاد دہانی کراتی ہیں۔ اگر یہ جانتے کہ جس پروردگار کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں، جس کا پیغمبر اس وقت اس بستی میں موجود ہے، وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، تو کبھی یہ نہ کرتے، یعنی کبھی یہ ہوتا نہ۔ ہوتا ہی یہ ہے کہ یا اللہ کے علم کے بارے میں سچی معرفت پیدا نہیں ہوئی، یا اللہ کی حکمت کو ٹھیک طریقے سے نہیں سمجھا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ریب، گمان، اوہام، شک اور بے یقینی، یہ ان کے ہاں پیدا ہوئی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ان چیزوں تک پہنچ گئی جس کے اب مظاہرے دیکھ رہے ہو۔ ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کر کے ایمان لائے، یہ اب ان کو بتایا ہے کہ اے کاش تم سمجھتے کہ پیغمبر کی بیعت کا مطلب کیا ہے، پیغمبر کے ہاتھ پر ایمان لانے کے معنی کیا ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کر کے ایمان لائے ہیں، ان کے جان و مال اللہ نے اس وعدے پر ان سے خرید لیے ہیں کہ ان کے بدلے میں وہ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ یہ صحابہ کرام کے ساتھ جو معاملہ اللہ نے کیا اس کا بیان ہے، یعنی اس موقع پر جب اللہ کے پیغمبر کی بعثت ہوئی، ہم اب کہتے ہیں نا کہ جو مرتبہ ان کو ملا، جو شان ان کی ہے، جو حیثیت ان کی ہے، وہ اب تاریخ میں کسی اور فرد یا جماعت کو نہیں مل سکے گی۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی دین ہدایت وہی ہے، میں آپ بھی عمل کرنے کی کچھ نہ کچھ ہمت کر ہی لیتے ہیں، اور وہ لوگ بھی دنیا میں نظر آتے ہیں کہ جو اس کا حق ادا کر دیتے ہیں، اس کی سبقت میں آگے بڑھتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے جو ایک بڑا مطالبہ کیا گیا، وہ مطالبہ یہ تھا کہ تمہاری جانیں اور تمہارے مال اب اللہ نے خرید لیے ہیں، اس لیے کہ تم پیغمبر کی بیعت کر کے ایمان لائے ہو، اب پیغمبر کی دعوت کے ساتھیوں کی حیثیت سے تم سے جو تقاضے ہیں وہ دنیا میں کسی اور جماعت سے ہونے نہیں ہیں۔ تو اس کو یہاں نمایاں کیا ہے کہ ادھر تو صورتحال یہ تھی، تم نے اس کے مقابلے میں پیغمبر کے ہوتے ہوئے کیا کیا؟ منافقت اختیار کر لی۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کر کے ایمان لائے ہیں، ان کے جان و مال اللہ نے اس وعدے پر ان سے خرید لیے ہیں کہ ان کے بدلے میں وہ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو چنانچہ نتیجہ کیا نکلا ہے؟ ان کو جس امتحان میں، جس ابتلا میں ڈالا گیا ہے، اس میں وہ اب دین پر عمل ہی نہیں کر رہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ،
وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، پھر مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقاً فی التوراۃ والانجیل، تو ارشاد فرمایا کہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدن علیہ حقاً فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ یہ جو وعدہ ہے، یعنی یہ جنت کا وعدہ جو ان سے کیا گیا، یہ جنت کا وعدہ جس میں ان کو دنیا ہی میں اس کی بشارتیں دے دی گئیں، فرمایا یہ اللہ کے ذمے ایک سچا وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں۔ تو یہ جو پیچھے بیان ہوا کہ اللہ نے خرید لیے ہیں، اس میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان اللہ اشترا، اللہ نے بالکل وہی لفظ جو خرید و فروخت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی میں نے وضاحت کی ہے ایک حاشیے میں، اسلام کی حقیقت یہی بیع و شراء ہے، یعنی اصل میں ایک چھوٹے درجے میں ہم بھی جب اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کرتے ہیں تو دعویٰ یہی کرتے ہیں یا وعدہ یہی کرتے ہیں کہ ہم نے اپنا آپ اپنے رب کی مرضی کے تابع کر دیا، گویا دوسرے لفظوں میں جنت کے عوض اس کو فروخت کر دیا۔ اسی کو سادہ تعبیر میں یا مذہبی تعبیر میں نظر کہا جاتا ہے، یعنی صرف اتنا نہیں کہ ہم نے اللہ کو مان لیا ہے، اللہ کو ماننے، اس کی عظمت کا اعتراف کرنے کے نتیجے میں جو چیز اس تعلق میں نمایاں ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ پرستش۔ یہ پہلا درجہ ہے جس کا ظہور نماز میں ہوتا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ ہم نے مان لیا ہے، اس کی عظمت کا اعتراف کر لیا ہے، اس کی صفات کو سمجھ لیا ہے، اس سے آگے بڑھ کر یہ حقیقت بھی جان لی ہے کہ وہی بادشاہ کائنات ہے، اس لیے ہمیں اس کا حکم ماننا ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ تو ابدیت کا شعور جب ظاہر ہوتا ہے خدا کے تعلق سے تو اطاعت بن جاتا ہے، حکم مانیں گے۔ اور اگر وہ حکم یہ بھی دے دیا گیا ہے کہ کھانے پینے پر بھی پابندی لگا دو اور رمضان میں اپنا منہ بند کر لو تو ہم اس پر لبیک کہیں گے، تو یہ عبادت گویا اطاعت کا ظہور ہے۔ لیکن یہ عبادت کا داعیہ یا خدا کے ساتھ یہ تعلق جو دین کی بنیاد ہے، اس کا آخری ظہور کیا ہے؟ نظر کر دینا، یعنی پرستش، اطاعت، اور اس کے بعد اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے کام کے لیے اللہ تعالیٰ اگر کسی وقت تقاضا کرے تو تیار رہنا کہ میرا جان اور میرا مال اللہ کی نظر ہے۔ حج عمرہ اس نظر کی تمثیل ہے، قربانی اس نظر کی تمثیل ہے، اس لیے عبادت کا منتہا کمال ہے، اور اسی لیے زندگی میں ایک بار فرض کیا گیا ہے، یعنی یہ عبادت گویا آخری درجے میں پہنچ گئی، اسی جذبے سے ہونی بھی چاہیے۔ تو یہ جو بیع و شراء ہے اس کا ظہور نظر میں ہوتا ہے۔ ہر شخص اس چیز کے لیے پہنچ نہیں سکتا، معاف کیجیے۔ اس لیے دین میں اس کو 3 درجات میں تقسیم کر دیا گیا ہے، یعنی آخری چیز کیا ہے؟ اس نظر کی تمثیل میں داخل ہونے کے لیے، اس کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے، اور اس میں اپنے آپ کو مجسم نظر بنانے کے لیے کہ آدمی حج کے لیے جائے۔ اس سے نیچے نہیں جا سکا، یا اس وقت کے اسباب نہیں ہیں، یا صحت تقاضا کرتی ہے تو عمرہ جب چاہیں کر لیں۔ وہ 5 دن کی کم و بیش عبادت ہے، یہ گھنٹے 1.5 گھنٹے میں آدمی فارغ ہو جاتا ہے۔ اس کا بھی حوصلہ نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، تو پھر عید الاضحیٰ کے موقع پر 1 ذو الحج سے اپنے آپ کو نظر کے لیے پیش کر دینا، ناخن نہیں کاٹیں گے، بال نہیں اتاریں گے، یہاں تک کہ جانور قربان کر دیں۔ تو یہ ہے در حقیقت وہ نظر جس کی تمثیل ہماری زندگی میں اس طرح ہے۔ ان کے لیے یہ ایک واقعہ بن گئی، یعنی ان کے لیے کیا تھا؟ ہم تو صرف اظہار کر کے آ جاتے ہیں، یا سال میں قربانی کرتے ہیں تو اظہار کر دیتے ہیں اس کا تمثیل کی زبان میں کہ حاضر ہیں، لبیک اللہم لبیک۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے لیے وہ نظر اصل میں حقیقی نظر بن گئی، تو اس کو بیان کیا ہے کہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ وہ تو اللہ کی راہ میں بلا لیے گئے کہ وہ قتال کریں، اور پھر وہ مارتے بھی تھے اور مارے بھی جاتے تھے۔ تو اللہ نے ان کی اس نظر کو قبول کیا اور ان کو بشارت دی، اور ایک سچا وعدہ ان کے ساتھ کیا، وہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، اور قرآن میں بھی ہے۔ تو اسلام کی حقیقت یہی بیع و شراء ہے،
اس کی کچھ مزید وضاحت پیش نظر ہے، وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے۔ وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ عن ابن محریز انہ قال دخلت المسجد فرأيت ابا سعید الخدری فجلست الیہ فسألته عن العزل قال ابو سعید خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ بنی المستدرک فأصبنا سبی من سبی العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العصبة وأحببنا العزل فأردنا أن نازل وقلنا نازلوا ورسول الله بين أظهرنا قبل أن نصله فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم ألا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة۔ یہ روایت بخاری سے لی گئی ہے، رقم ہے 3848۔ اس کا ترجمہ ہے کہ ابن محریز نے بیان کیا کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ موجود ہیں۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں کس طرح ہمارے ہاں روایت ہوئی ہیں۔ یہ خیال اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کچھ بھی دین سے متعلق علم تھا وہ آپ نے قرآن کی صورت میں ہمیں دے دیا، سنت کی صورت میں منتقل ہو گیا۔ یہاں باتیں ہیں، گفتگویں ہیں، آپ کے احوال ہیں، سوانح ہیں۔ کوئی ضرورت پڑتی ہے تو صحابہ کرام دنیا میں رہے، لوگ ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوق سے کوئی بات بیان کر دیں، اور بارہا یہ کہ لوگ چلے جاتے ہیں، کوئی بات پوچھتے ہیں، انہیں کوئی واقعہ یاد آ جاتا ہے، وہ بیان کر دیتے ہیں۔ ان واقعات کے بیان میں ہمیشہ یہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ جس طرح قرآن کو جب آپ پڑھیں تو کسی جگہ آیت نکال کے نہیں، بلکہ اس کے سیاق سباق کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ وہاں کیا بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح روایت میں یہ دیکھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، دین کے مسلمات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے دین سے متعلق کیا باتیں کہی ہیں، ان کے بارے میں بنیادی مقدمات کیا ہیں۔ یہ تو لوگوں کے بیانات ہیں، یہ پوری بات نہیں بیان کریں گے، اور نہ ہر موقع پر پوری بات کی جاتی ہے۔ مخاطب کے لحاظ سے کوئی ایک بات بعض موقعوں پہ کہہ دی جاتی ہے، وہ روایت ہو جاتی ہے۔ تو یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ یہ مسجد میں گئے ہیں، وہاں انہوں نے دیکھا کہ ابو سعید خدری موجود ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں۔ تو صحابہ جہاں بھی ملیں گے، اگر ہمیں بھی ملتے تو کوئی نہ کوئی بات تو پوچھیں گے۔ اچھا، اگر کوئی مسئلہ نہیں بھی درپیش ہوگا تو اپنے شوق سے ہی پوچھیں گے کہ تم نے حضور کو دیکھا تھا، بات کیسے کی تھی، کوئی واقعہ سناؤ، یہ ہوتا تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس بیٹھ گیا اور ان سے عزل کے متعلق سوال کیا۔ یعنی اگر بیویوں سے ملاقات ہو تو آدمی ایسا طریقہ اختیار کرے کہ بچے کی پیدائش نہ ہو۔ اس کا پرانا طریقہ عزل تھا، اس کو عربی زبان میں یہ کہتے ہیں۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا اور ان سے عزل کے متعلق سوال کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بنی المستدلق کے لیے نکلے۔ اس غزوے میں ہمیں اہل عرب کے کچھ قیدی ملے۔ اس وقت ہمیں عورتوں کی خواہش ہو رہی تھی اور ان کے بغیر رہنا سخت مشکل ہو گیا تھا۔ یعنی عرب کی سرزمین، موسم بھی اسی طرح کے تھے، باہر نکلے ہوئے ہیں، کئی مہینے سے بیویوں سے ملاقات نہیں ہوئی۔ تو عام طور پر چونکہ عربوں میں لونڈیاں موجود تھیں، وہ لونڈیاں گھروں میں بھی تھیں، آپ خرید کے بھی لا سکتے تھے اس زمانے کے لحاظ سے، اور وہی لونڈیاں، وہی غلام جنگوں میں بھی اپنے آقاؤں کے ساتھ آئے ہوتے تھے، پکڑے جاتے تھے وہاں پہ۔ تو ان کی وہ حیثیت تبدیل نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ ان کو رہا کر کے ان کے لیے آزادی کا اہتمام نہ کیا جائے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ صورتحال تھی۔ تو اس طرح کی صورتحال میں جب لونڈیاں دی جاتی اور ان کے ساتھ کوئی مقاربت کرتے تو عزل کر لیتے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال میں ہم عزل کو پسند کرتے تھے، چنانچہ اب بھی یہی ارادہ ہوا کہ عزل کر لیں گے،
لیکن پھر خیال ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں تو آپ سے پوچھے بغیر عزل کر لیں۔ آگے ایک روایت آئے گی جس میں معلوم ہو جائے گا کہ کیوں عزل کی ضرورت پڑتی تھی ان کو، یعنی ہمارے والے مسائل تو تھے نہیں، آپ 10-20 بچے بھی پیدا کر دیں تو کیا ہے، ادھر ادھر پھرتے چلتے پل جائیں گے۔ آج جو ضرورتیں ہیں وہ ضرورتیں نہیں ہیں اس وقت سرے سے، ان کو کیوں ضرورت پیش آ گئی لونڈیوں کے معاملے میں، تو وہ اگلی روایت سے واضح ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ یہی ارادہ ہوا، لیکن پھر خیال ہوا کہ یہ سب ہم کرتے رہے ہیں، پہلے ہمارا طریقہ یہی رہا ہے، یعنی عربوں کے پہلے سے یہ چیز موجود تھی، تو اب حضور موجود ہے تو پوچھ ہی لیتے ہیں، معلوم کر لیتے ہیں کہ کوئی غلطی تو نہیں کر رہے۔ اس پر ہم نے آپ سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کرو نہ کرو، اس لیے کہ قیامت تک جو جان بھی پیدا ہونے والی ہے وہ ضرور پیدا ہو کر رہے گی۔ یہ رسول اللہ نے جواب دیا۔ یہی جواب دینا چاہیے تھا آپ کو، اس لیے کہ پیغمبر تدبیریں بتانے کے لیے نہیں آتے، وہ اس استحضار کے لیے آتے ہیں کہ جو جی چاہے کرو، علاج کراؤ تمہارا فرض ہے کہ کراؤ، کھیتی بونے کے لیے جاؤ تمہاری ذمہ داری ہے کہ بو، لیکن اللہ کیا کہے گا، انتم تزرعون ام نحن الزارعون، یہ کھیتی تم نے بوئی ہے، تم نے نرائی کی ہے، تم نے زمین بنائی ہے، تم نے بیج بویا ہے، ہرگز نہیں، میں نے بویا ہے۔ تو یہ بات ہے جو قرآن میں بیان ہوئی ہے، وہی حضور نے یہاں بیان کی کہ تمہارے کرنے نہ کرنے کو تدبیر ضرور کرو جو بھی کرنی ہے، لیکن یہ کبھی خیال نہ کرنا کہ تمہاری تدبیریں فیصلہ کن ہوتی ہیں، فیصلہ کن خدا کا فیصلہ ہوتا ہے، اور وہ تمہاری تدبیر کو اگر باطل کر کے بھی ہونا ہوا تو صادر ہو جائے گا۔ تو اس ایمان اور استحضار کو پیغمبر پیدا کرتے ہیں، وہ سائنس نہیں بیان کر رہے ہوتے۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہ کرو، پھر بھی کچھ حرج نہیں، اس لیے کہ قیامت تک جو جان بھی پیدا ہونے والی ہے وہ ضرور پیدا ہو کر رہے گی۔ اس ایمان کے ساتھ ہر تدبیر ہونی چاہیے۔ کسان کھیتی میں جائے تو اسی ایمان کے ساتھ کہ یہ کومپل نہیں نکلے گی اگر خدا نہیں چاہے گا، اور میری تدبیر میں 1000 خامیاں بھی ہوں گی تو یہ نکلے گی اگر وہ چاہے گا۔ تو پیغمبر یہ ایمان پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں، خدا سے یہ تعلق پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ آپ کو تدبیریں اور گر بتانے اور نسخے بتانے کے لیے نہیں آتے۔ وہ پوچھئے ان سے جو کسان کی حیثیت سے فصل گاہنے کی مہارت رکھتے ہیں، اور علاج کے لیے ان کے پاس جائیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے طب کا علم دیا ہے، اور تدبیریں کیجئے کیونکہ تدبیریں ہی ہیں، لیکن جو تدبیروں کے نتائج ہیں وہ ایک بندہ مومن ہمیشہ اپنے رب سے متعلق کرتا ہے، اور اس کی آخری شان وہ ہے جو سورہ انفال میں بیان ہوئی ہے کہ جب حضور نے پتھر پھینکے، صحابہ نے قتل کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے بالکل قتل نہیں کیا، ہم نے کیا ہے، تم نے کوئی پتھر نہیں پھینکا، تو میں نے پھینکا ہے۔ تو اصل میں اللہ کی تدبیریں کیا ہوتی ہیں، وہ کیا ہوتا ہے جس سے نتائج نکلتے ہیں، یہ بات ہے جو پیغمبر ذہن نشین کرتے ہیں، ان کی بات کو ان کے محل میں رکھ کے سمجھنا ضروری ہے۔ اس پر میں نے 2 نوٹ بھی لکھے ہیں، وہ سن لیجئے۔ ایک تو اس میں عورتوں کا ذکر آ گیا، تو اس کا مطلب کیا ہے، یعنی اگر قیدیوں میں لونڈیاں بھی ہوئیں اور لڑنے والوں کو دے دی گئیں، اسی طرح دے دی جاتی تھی، یعنی جس طریقے سے وہ پہلے اپنے آقاؤں کے ہاں لونڈیاں ہیں، اس قبیلے میں ہیں، اسی طریقے سے اگر جنگ ہوگی، پکڑے جائیں گے تو ادھر بھی دے دی جائیں گی۔ کسی آزاد کو پکڑ کر غلام بنانا، اس کی اسلام میں کبھی کوئی گنجائش نہیں تھی، کبھی اس کو گوارا نہیں کیا گیا، اور نہ قیدیوں کے بارے میں یہ بات اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد کبھی ہوئی، جس طرح کہ سورہ محمد میں بتا دیا گیا تھا کہ قیدیوں کے بارے میں اب قانون یہ ہے کہ جب وہ پکڑے جائیں گے تو یا فدیہ لے کر رہا کر دیے جائیں گے یا احسان کے طور پر چھوڑ دیے جائیں گے۔ تاہم جو پہلے سے غلام ہیں، پہلے سے لونڈیاں ہیں، ان کی حیثیت تبدیل نہیں ہوتی تھی، یعنی اگر قیدیوں میں لونڈیاں بھی ہوئیں اور لڑنے والوں کو دے دی گئیں تو ان سے عزل کر لیں گے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ لونڈی غلام اس زمانے کی جنگوں میں اپنے آقاؤں کے ساتھ لازماً شریک ہوتے تھے، موجود ہوتے تھے وہ، اور بالکل مال غنیمت کی طرح وہ ایک مال تھا، بکتے تھے۔ دوسری بات جو آخر میں فرمائی، جس کی میں نے وضاحت کی ہے، اس کا نوٹ بھی سن لیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری یہ تدبیر، یعنی حضور کی اس بات کا مطلب کیا ہے، یہ عزل جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے جملہ بولا ہی نہیں گیا۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری یہ تدبیر خدا کے کسی فیصلے کو روک نہیں سکتی،
اس کی حکمت کا تقاضا اگر یہ ہوا کہ بچے کو دنیا میں آنا ہے تو وہ آ کر رہے گا۔ تدبیر اور تقدیر کے تمام معاملات میں خدا کے پیغمبر کی یہی نصیحت ہے جو ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے۔ اسی سے فکر و خیال اور علم و عمل میں وہ توازن پیدا ہوتا ہے جو اسلام میں مطلوب ہے۔ اگر آپ نے تدبیر کو کرنا چھوڑ دیا تو آپ نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، اور اگر آپ نے تدبیر پر بھروسہ کر لیا تو آپ نے شرک کا ارتکاب کیا۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں سے ایک بندہ مومن اس دنیا کو اور تدبیر اور تقدیر کے فیصلوں کو دیکھتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب 10 منٹ کا وقفہ ہے، اس کے بعد سوال ہوگا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ گزشتہ کئی نشستوں میں ہم نے آپ سے سمجھا کہ دین کے اندر کسی معاملے میں استدلال کیسے کیا جاتا ہے اور بالخصوص حلت و حرمت کے باب میں رائے کیسے قائم کی جاتی ہے۔ آپ نے پورا کا پورا وہ نقطہ نظر، استدلال کا وہ طریقہ، چیزوں کو اپروچ کرنے کا وہ زاویہ نظر اور آپ کا اپنا فکری سفر کیا ہوتا ہے کسی اطلاقی معاملے میں رائے دینے کے حوالے سے بیان کیا تھا۔ یہ بات بھی سامنے آئی کہ جو بھی ہدایات حکم ہمیں دیے گئے ہیں ان کی علت کو ہم دریافت کریں گے اور وہ جو ریزن ہے، حکم کی جو حقیقت ہے، جہاں کہیں پائی جائے گی اس پر اس کا اطلاق بھی ہوگا اور اس حقیقت کے کوئی عقلی اقتضاءات ہیں تو ان پر بھی ہدایت کو مترتب ہونا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ اصولی بات ہوئی اور اس کے بعد یہ چیز بھی زیر بحث آئی کہ کھانے پینے کے معاملے میں علت کیا ہے دین کے نزدیک، وہ وجہ، وہ بنیادی ریزن کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حلت و حرمت کی کھانے پینے میں ایک حد کو قائم کی ہے، طیب اور خبیث کی بحث۔ میں چاہتا ہوں ذرا بحث کو آگے بڑھائیں اور اس اصل مسئلے پر بھی اس کا اطلاق کریں کہ وہ جو حکمت ہے اس کے پس منظر میں، وہ جو ریزن ہے وہ کیسے مترتب ہوتا ہے احکام کے اطلاقات میں۔ پہلے پوری بات کا ایک خلاصہ کر لیتے ہیں تاکہ آگے کی چیزوں کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ اس ساری گفتگو سے بھی مقصود یہ ہے کہ جو عام لوگ، پڑھے لکھے لوگ بعض اوقات قرآن مجید کھولتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ایک حکم ایک جگہ لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد وہ یہ خیال کر لیتے ہیں کہ انہوں نے پوری بات جان لی ہے۔ ان کو متنبہ رہنا چاہیے کہ پوری بات جاننے کا مرحلہ کب آتا ہے۔ تو پہلی بات جو میں نے یہ بتائی آپ کو وہ یہ تھی کہ حلت و حرمت کے باب، خاص طور پر خورونوش میں حلت و حرمت کے باب میں جو قرآن مجید کی آیات بالعموم پڑھ کے سنا دی جاتی ہیں، وہ آیات کس سیاق میں آئی ہیں۔ یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک اصولی چیز یہ کہی ہے کہ تمام طیبات حلال ہیں اور تمام خبائث حرام ہیں۔ یہ بات اصول میں بیان کر دی ہے اور اس اصولی بات ہی کو بنیاد بنا کر آگے سب باتیں کہی جا رہی ہیں۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ بات وہاں سے شروع ہو رہی ہے جہاں سے سورہ بقرہ میں یا سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے وہ 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے، بات اصل میں یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ وہ 4 چیزیں کیوں بحث میں آ گئیں۔ اس لیے بحث میں آ گئیں کہ عربوں کے ہاں بعض مشرکانہ توہمات کے تحت وہ جانور حلال یا حرام قرار دے دیے گئے جن سے متعلق جو کچھ وہ کہہ رہے تھے اس کی کوئی نہ علمی بنیادیں تھیں، نہ عقلی بنیادیں تھیں، نہ دینی بنیادیں تھیں۔ یعنی ان کے ہاں کچھ توہمات پیدا ہوئے، انہوں نے کچھ فتوے دیے، انہوں نے کچھ بدعات ایجاد کی اور ان کے پیچھے شرک کی روایت تھی۔ یہ عرض کیا، یہ ساری بات سورہ انعام میں وہاں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ بلکہ انہوں نے جن جانوروں کو حرام قرار دے لیا تھا یا جن کی حلت کے بارے میں نئے کچھ قوانین بنا لیے تھے، ان کا پورا تذکرہ کیا ہے قرآن مجید نے وہاں اس ساری بحث میں، اس کو ملحوظ رکھ کے بات کی۔ اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بات کو اٹھایا یہاں سے کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام، جانوروں کے معاملے میں۔ یعنی یہاں پر اب سب چیزیں زیر بحث نہیں ہیں، یہاں بول و براز کا ذکر نہیں ہوگا، وہ اصول میں بیان ہو گیا کہ خبائث ممنوع ہے اور طیبات حلال ہیں۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کھانے کے جانور ہیں، جو عام طور پر لوگ جن سے گوشت حاصل کرتے ہیں، ان میں کون سے جانور ہیں جن کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے۔ تو پہلی بنیادی بات یہ کہی کہ بہیمۃ الانعام ہے جو حلال قرار دیے گئے ہیں۔ میں نے یہ عرض کیا کہ قرآن کا اسلوب یہی ہے، یعنی بات کا ایک پہلو بیان کر دیا ہے، دوسرا واضح ہے۔ جب یہ کہا کہ بہیمۃ الانعام حلال قرار دیے گئے ہیں یعنی چرندے، تو آپ یہ بات نکلی کہ درندے ممنوع ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان چرندوں سے متعلق کچھ سوالات ہیں جو پیدا ہو گئے ہیں، جو لوگوں نے پیدا کر دیے ہیں، ان کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ الا طاعم یطعمہ، اصل میں جو چیزیں لوگ طیبات سمجھ کے کھا لیتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے یہ 4 چیزیں حرام قرار دی ہیں۔ یہ ہے اس کا پس منظر، بات یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ ان میں پھر یہ بتایا ہے کہ تمہارے لیے یہ حلال جانور، یہ تمہاری بھیڑ، یہ تمہاری بکری، یہ اگر مر جائے تو حرام ہو جاتی ہے۔ یہ بتایا ہے کہ اس کا گوشت کھاؤ، جس طرح بھی چاہے اس کو استعمال کرو، لیکن اس کا خون نہیں پی سکتے، خون تمہارے لیے حرام ہے۔ اسی ذیل میں یہ بات بھی بتا دی گئی کہ ایک جانور بھی ایسا ہے کہ جس کو لوگ کھا لیتے ہیں،
یعنی وہ جانور کھایا جاتا ہے، لوگ اسے کھانا پسند کرتے ہیں، لیکن اس کے ہاں درندگی آمیز ہو گئی ہے، اس لیے اس کو بھی نہیں کھایا جائے گا۔ تو خاص طور پر خنزیر کا یا سور کا نام لے کے اس کی حرمت بیان کی، 3 چیزیں، اور چوتھی چیز یہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو تو اس کو بھی حرام قرار دے دیا گیا۔ یہ بات بیان کر دی۔ اس بات کو بیان کرتے ہی سورہ انعام میں یہ بھی بتا دیا کہ ان کے پیچھے علت کیا ہے۔ تو یہاں سے اصل میں نے توجہ دلائی تھی، یعنی پہلی چیزیں کیا ہیں، حکم کیا ہے، کہاں آیا ہے، شروع کہاں سے ہوا ہے، کس ذیل میں ہے۔ 4 چیزیں یہاں پر کس ذیل کی زیر بحث ہیں۔ کھانے پینے کے جانور زیر بحث ہیں، بول و براز زیر بحث ہی نہیں ہے، اور بہت سی چیزیں زیر بحث نہیں ہیں۔ تو اس کو سامنے رکھ کر جب اس سیاق میں، اس کانٹیکسٹ میں آپ نے یہ بات سمجھ لی، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی علت کیا ہے، یعنی کیوں حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو 2 علتیں بیان کی ہیں وہاں، یعنی یہ رجس ہیں 3 چیزیں۔ کیا رجس ہے؟ مردار رجس ہے، اسی طرح بتایا خون رجس ہے، اسی طرح بتایا سور کا گوشت رجس ہے۔ اس کے لیے عربی زبان کا لفظ استعمال کیا رجس، جس کا مطلب ہوتا ہے نجاست، اور جو چوتھی چیز ہے اس کے بارے میں کہا یہ فسق ہے۔ تو 2 علتیں بیان کی، خود قرآن نے بیان کر دی کہ ایک چیز اس وجہ سے حرام ہے اور باقی 3 اس وجہ سے حرام۔ چوتھی چیز کون سی؟ 4 چیزیں بیان کی نا، مردار ہے وہ حرام ہے، خون حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، اور اللہ کے سوا کسی اور کے نام کا ذبیحہ حرام ہے۔ یہ وہاں بیان کیا۔ اس کو بیان کرتے ہوئے پھر اب ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ کیا چیز ہے، حقیقت کیا ہے۔ تو میں نے یہ بتایا آپ کو بہت سی مثالیں دے کے کہ حقیقت کی تعین کے بغیر آپ دین کو نہیں سمجھ سکتے، یہ سمجھنا پڑے گا۔ اسی کو ہمارا علم اس طرح بیان کرتا رہا کہ الاحکام بالعلل، وہ سمجھ لیتے ہیں تو پھر استثناء کو سمجھنا ممکن ہوتا ہے، وہ سمجھ لیتے ہیں تو توسیع کو سمجھنا ممکن ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ میں نے توجہ دلائی تھی کہ دین کی ریلیونس پیدا کیسے ہوگی ساری دنیا کے ساتھ، حالات تو بدلتے رہتے ہیں، وہ اصل میں اسی علت اور حقیقت سے ہوتی ہے۔ سادہ سی مثال پھر ایک لے لیجئے جاتے جاتے۔ اللہ کے پیغمبر نے سونے سے زکوٰۃ لی، چاندی سے زکوٰۃ لی۔ سونا اور چاندی 2 دھاتیں ہیں، اسی کا نصاب بیان کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ سونا اور چاندی زکوٰۃ کا محل بنا ہے یا مال؟ سونے اور چاندی کی حقیقت کیا ہے؟ مال، ماننا پڑے گا نا، ورنہ یہ ہے کہ معاملہ وہیں رہ جائے گا، کرنسی نوٹوں پہ زکوٰۃ۔ یعنی اب ظاہر ہے کہ پھر جو کچھ بھی باقی مال کی صورتیں ہوں گی ان پہ آپ بات بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ الفاظ میں بیان نہیں ہوا، وہاں سونے اور چاندی کو بطور 2 دھاتوں کے موضوع نہیں بنایا گیا، نام انہی کے لیے گئے ہیں۔ جیسے میں اس سے پہلے ایک مثال دے چکا کہ روزے کی رخصت کے بارے میں مسافر اور مریض کا ذکر کر دیا، مشقت جو اصل چیز ہے اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا۔ تو اسی طریقے سے یہاں اب رجس کو بیان کر دیا۔ رجس آپ جانتے ہیں کہ وہ سوری بھی ہوتا ہے، مانوی بھی ہوتا ہے، یعنی دیکھنے میں رجس۔ دیکھنے میں رجس کی مثال یہ ہے نا کہ اچھا خاصا پھل آپ بازار سے خرید کے لائے اور آپ نے اسے ٹوکری میں رکھا، اس کے بعد بھول گئے، اب جو نکالا تو معلوم ہوا کہ گل سڑ گیا ہے۔ تو اب کیا ہے، اب کیا وہ پھل کھانے کے قابل نہیں رہا، یا وہ پھل کھانے کے لیے پاکیزہ نہیں رہا، طیب نہیں رہا۔ تو یہ کیا چیز ہے جس کی بنیاد پر آپ فیصلہ کر رہے ہیں؟ صورت نظر آ رہا ہے، ایک راحت محسوس ہوتی ہے، ظاہر ہے، یعنی آپ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں نا، اس کے لیے مجھے کوئی استدلال کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ تو سوری رجس، جیسے کہ بول و براز میں بھی سوری رجس، سوری کا مطلب صورت سے، صورت سے، یعنی جیسے صورت کا لفظ آپ بولتے ہیں، تو یہ صورت کا معاملہ ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ مانوی رجس، یعنی جس طریقے سے مشرکین کے بارے میں نے مثال دے کے بتایا کہ ان کے ہاں کہا گیا نا کہ انما المشرکون نجس، تو یہ نجاست کیا ہے؟ یعنی ویسے گندے ہیں دیکھنے میں، ہو سکتا ہے بہت نہا دھو کے آئے ہوں، تو وہاں پر سوری نہیں ہے، مانوی ہے۔ تو یہ رجس تو ان چیزوں میں ہے، یہ سوال پیدا ہوگا کہ سوری ہے یا مانوی ہے؟ بالبداہت واضح ہے کہ مانوی ہے، اس لیے کہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان سب میں مثال کے طور پر میری ایک بکری ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے چلتی پھرتی یہاں پہ میں دیکھ رہا تھا، ایک جگہ ٹھوکر کھا کے گری، مر گئی۔ تو سوری لحاظ سے کیا رجس پیدا ہوا اس میں؟ یعنی صورت کے لحاظ سے تو بس بکری ہے، وہی جو حلال بکری تھی، مر گئی وہاں پہ۔ اسی طریقے سے سور ہے، سوری لحاظ سے کیا نجاست ہے اس میں؟ یعنی سوری لحاظ سے تو دنیا اس کا گوشت کھاتی ہے، پالا جاتا ہے بہت بڑے پیمانے پر، اور جو لوگ کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لذیذ بھی بہت ہوتا ہے۔ تو کوئی سوری نجاست اس طرح نہیں ہے اس کے اندر۔
تو یہاں پر مانوی نجاست ہے جس کو سامنے رکھا گیا. خون میں تو محسوس ہوتی ہے نا صاحب. وہ بھی در حقیقت کیا ہے کہ ہمارے طبیعت کے اوپر وہ چیز گراں گزرتی ہے نا، تو سوری پہلو اس میں نمایاں ہو جاتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ سوری نجاست بھی ہوگی تب بھی ممنوع ہوگی، مانوی ہوگی تب بھی ہوگی. تو مانوی نجاست کی ہم تعین کرتے ہیں. جہاں سوری ہوگی وہاں تو ایک آدمی کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ہٹ جائے گا، بول و براز کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مانوی ہوتی ہے تو وہاں تفکر کی ضرورت ہوتی ہے، تدبر کی ضرورت ہوتی ہے. تو مانوی لحاظ سے کیا چیز ہے جو حرمت کا باعث بن رہی ہے؟ تو میں نے یہ بتایا کہ اگر آپ پیچھے سے چلیں جہاں سے یہ کہا گیا تھا کہ تمام چرندے حلال ہیں، تو واضح ہو جائے گا کہ درندگی ہے جو مانوی نجاست کی صورت اختیار کر جاتی ہے. ٹھیک. جانوروں میں یعنی جو فرق اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جو فارق چیز بنائی ہے، وہ درندہ اور چرندہ ہونا ہے. تو درندگی میں کیا پرابلم ہو گیا ہے، یعنی ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے. انسان کی حیثیت سے ہم اپنے قالب کو اگر دیکھیں تو حیوانی ہے. یعنی ہم ایک اعتبار سے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مختلف مراحل سے گزر کر تمہیں بنایا، اور میں نے بیان بھی کیا اس کو کہ ہمارا یہ قالب مختلف مراحل سے جب گزرا ہے تو پہلے حیوانی وجود بنا ہے، اب بھی پہلے حیوانی وجود بنتا ہے. اس لحاظ سے ہم جانور ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی، اس کے نتیجے میں ہماری اصل شخصیت ملی، شعور پیدا ہوا، وہ انسانیت ہے. اب جو کشمکش ہے یہاں وہ یہی ہے کہ حیوانی وجود کے تقاضے کمزور رکھے جائیں اور اس انسانی شرف کے تقاضے بالا تر رہیں. ساری کشمکش یہی ہے. دین یہی ہے، اخلاق یہی ہے، ہدایت یہی ہے. حیوانی وجود خواہشات پیدا کرتا ہے، جبلتوں کو بہت سرگرم کر دیتا ہے اور کھینچنے کی کوشش کرتا ہے اپنی جانب، اوپر کی طرف اٹھتے ہیں. اگر آپ کبھی بعض صوفیہ کی چیزیں پڑھیں تو وہ اس کے بڑے عمدہ تجزیے کر کے آپ کو بتائیں گے. یہی وہ چیز ہے جس کو ہمارے ایک جلیل القدر عالم شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ بہیمیت کو کمزور کرنا ہے. یہ بہیمیت وہی ہے، بہیمت الانام، یعنی جو ہمارے اندر حیوانی خصائص ہیں وہ کمزور رہنے چاہیے. وہ جتنے قوی ہوتے ہیں ہم مادیت کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں، اتنے خدا ناآشنا ہوتے چلے جاتے ہیں. تو یہ چونکہ ہمارے اخلاقی وجود کو پاکیزگی کی جگہ تک پہنچانا ہے، اور اخلاقی وجود یا ہماری جمالیاتی حس یا ہمارے عقلی تقاضے یہ انسانی ہیں، اور ہماری جبلتیں حیوانی ہیں. جیسے بھوک جانوروں کو لگتی ہے ہمیں بھی لگتی ہے، جیسے جنس ان پر حملہ آور ہوتی ہے ہم پر بھی حملہ آور ہوتی ہے. تو خواہشات جتنی بھی ہیں، اسی طریقے سے بہت سے جذبات بھی ایسے ہیں جو ہمارے اور ان کے درمیان مشترک ہیں. تو ان چیزوں میں جو توازن پیدا کر کے انسان زیادہ سے زیادہ اپنی انسانی شخصیت کو پاکیزہ بنائے، یہ پاکیزگی کی جدوجہد یہی ہے. آلودگی کیا ہے؟ بہیمیت. جتنی بڑھتی جاتی ہے مانوی لحاظ سے آلودگی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. تو اس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ درندوں کا گوشت تم نہیں کھاؤ گے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو درندوں کا گوشت ہے اگر مانوی اس کے اندر نجاست ہے تو پھر ظاہر کے لحاظ سے، یعنی جیسے خون پیتے ہوئے مجھے ایک سوری نجاست کا احساس بھی ہوتا ہے، وہ تو ہوگا ہی نہیں. تو یہاں تو اندر جا کے کچھ ہونا ہے. اندر جا کے جو کچھ ہونا ہے وہ کیا ہے؟ تو کیا غذا میں کوئی تاثیر ہوتی ہے؟ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے. غذا کی تاثیر بدیہی ہے بعض معاملات میں، یعنی وہ چیزیں جو ہماری گرفت میں آتی ہیں، جو ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں، ان میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے. روز ہم کو ہمارے ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں فلاں فلاں غذائیں نہیں کھاؤ گے، اس سے یہ مرض پیدا ہو جائیں گے. یہاں تک کہ بعض ذہنی امراض کا باعث بھی بنتی ہیں. کتنی غذائیں ہیں جن کے بارے میں قدیم ادبا بتاتے تھے کہ مفرع قلب ہیں اور مفرع اعصاب ہیں، آج بھی ڈاکٹر بتاتے ہیں. ظاہر ہے سائیکٹری میں بھی اب تو دعائیں دی جاتی ہیں، صرف آپ کے ساتھ گفتگو تو نہیں کی جاتی. تو ذہنی اثرات چیزوں کے ہوتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں، خواہ وہ دوا کی صورت میں تبدیل ہو جائے یا غذا کی صورت میں. ان کے جسمانی اثرات ہوتے ہیں، یہ تو مسلمہ ہے. گولیاں کھاتے ہیں روز، ظاہر ہے روز کھاتے ہیں. اگر وہ اثرات نہیں ہوتے کسی چیز کے کھانے کے تو پھر تو اس کے بعد ہر چیز بیکار ہو گئی بالکل. اگر سب چیزوں نے جا کے آخر میں گلوکوز ہی بننا ہے اور کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے تو پھر تو کوئی دوا بھی مؤثر نہیں ہونی چاہیے، نہ غذاؤں کے بارے میں، نہ پرہیز کرانے کی کوئی ضرورت ہے. اگر ہم دل کے مریض ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اب تم کو سرخ گوشت کے قریب نہیں جانا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مادی اثرات ہیں وہ تو مالے ہوئے ہیں، مسلمہ ہیں. کیا ان کے اخلاقی اثرات بھی ہوتے ہیں؟ تو اخلاقی اثرات کے دو پہلو ہیں. اخلاقی اثرات میں سے ایک پہلو وہ ہے جس کا ظہور الی الناس ہوتا ہے، یعنی میرے اخلاقی وجود کا جب ظہور ہوتا ہے تو وہ میری ماں کے ساتھ ہوگا، باپ کے ساتھ ہوگا، معاشرت میں ہوگا، بیویوں کے ساتھ ہوگا،
میرے گرد و پیش کے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اس میں اگر میرے اندر حیوانیت ہے اور میرے اندر درندگی کا غلبہ ہے تو بعض لوگ جو ہے نا ناشائستہ لوگ گفتگو کرتے کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے انہوں نے کہہ دیا کہ درندگی اصل ہے، تو گویا آپ نے اگر کسی شیر کا گوشت کھا لیا تب درندے بن جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ جب ایک ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز مت کھاؤ، اس سے یہ نتیجہ نکلے گا یا اس سے یہ بیماری ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماش کی دال مت کھاؤ، وہ تمہارے سر پر اگائے گی۔ اس کے اثرات زیر بحث ہوتے ہیں، تو وہ اثرات انسانی شخصیت میں کس طرح سے ہوں گے، یعنی میری شخصیت میں کیسے ہوں گے، تو میں نے عرض کیا کہ وہ بیماریوں کی صورت میں بھی ہوتے ہیں اور بیماریوں سے شفا کی صورت میں بھی ہوتے ہیں۔ واقعی بیماریوں سے شفا کی صورت میں بھی ہوتے ہیں، قوت کی صورت میں بھی ہوتے ہیں، تفریح قلب کی صورت میں بھی ہوتے ہیں۔ آپ مسکن دوائیں، مسکن اغذیہ تجویز کرتے ہیں، علاج بالغذا کا ایک پورا شعبہ وجود میں آ گیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو سائنسی ہیں، جن کو ہم تحقیق کر کے متعین کر سکتے ہیں، لیکن اخلاقی پہلو کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اخلاقی پہلو کا جس طرح میں نے عرض کیا کہ الناس جو حصہ ہے اس میں کیا ہوگا، میرے اندر حیوانیت ہے، بہیمیت ہے، سرکشی پیدا ہو جائے گی، میرے پورے وجود سے دوسرے لوگوں کے لیے خطرات پیدا ہو جائیں گے۔ یعنی میرے ہاں یہ نہیں ہوگا کہ میں درندوں کی طرف پھاڑنا شروع کر دوں گا۔ آپ کو ہنسی آ رہی ہے؟ بات اچھا تو ہم صاحب وہ آپ نے جو ایک مثال دی، لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ جی غامدی صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ بکری کھانے سے چلا پہلے ٹھیک نہیں تھا۔ میرا قصور نہیں ہے، اس لیے کہ غامدی صاحب نے جو مثال دی کہ بھئی دال کھانے سے آپ کے سر پہ میرا گلا پہلے ہی خراب ہوا ہے۔ خیر نہیں، مثال اچھی ہے غام صاحب ٹھیک ہے، دال کھانے سے سر پہ اس کے بعد کر لیتے ہیں۔ بات اچھا تھا۔ میں حیران ہو رہا ہوں کہ کیا ہو گیا ان کو۔ خیر میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ جو اخلاقی ہمارا وجود ہے اس کا ایک پہلو الناس ہوتا ہے، یعنی بندوں کی طرف اس کا ظہور کیسے ہوگا۔ تو اگر کسی کے ہاں حیوانیت کا غلبہ ہوگا تو بندوں کی طرف اس کا ظہور ہوگا سفاکی میں، ظلم میں، زیادتی میں۔ لیکن دین میں یہ چیز بھی مطلوب ہے ایک ثانوی درجے میں۔ اصلاً جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے ساتھ میرے اخلاقی وجود کے تعلق میں کیا پاکیزی ہے، اس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ جس طرح میں نے الناس بیان کیا کہ سرکشی پیدا ہوگی، حیوانیت کا غلبہ ہوگا، تو کیا نتائج نکلیں گے؟ نتائج یہ نکلیں گے کہ سفاکی ہوگی، ظلم ہوگا، دوسروں کے حقوق تلف ہوں گے، معاشرتی فساد پیدا ہوگا۔ اور اگر میرے اندر خدا کے حوالے سے بہیمیت کا غلبہ ہوتا ہے، وہ بھی میرے اخلاقی وجود کا تقاضا ہے، تو وہاں کیا چیزیں وجود پذیر ہوں گی؟ وہاں پر اخبات ختم ہو جائے گا، سبمیشن ختم ہو جائے گا، میرے اندر جو بلیونگ سیلف ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گا۔ قرآن مجید نے ان سب چیزوں کو بیان کیا ہے۔ یہ قنوت، یہ اخبات، یہ تضرع، یہ خشوع، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ میرے اخلاقی وجود کے تعلق کی بنیادیں ہیں۔ یہ کمزور ہو گئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زاویے میں میرے اخلاقی وجود میں آلودگی آ گئی ہے۔ اس آلودگی کا نتیجہ نکلے گا خدا سے سرکشی میں، دین سے سرکشی میں۔ دین میری آزادی کو مجروح کرنے کے فلسفے میں آ جائے گا اور ساری کی ساری قومیں انسان سینٹرڈ ہو جائیں گی، خدا سینٹرڈ نہیں رہیں گی۔ یہ صورتحال پیدا ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اصلاً جو چیز مطلوب ہے ان تمام چیزوں کو حرمت کو بیان کرنے سے، اصلاً جو چیز مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ میرے وجود کے اندر جو خدا کی طرف میلان ہے، جو میرے اندر ایک بلیونگ سیلف ہے، میرے اندر جو ذات خداوندی کے لیے اخبات اور سبمیشن کے داعیات ہیں، یہ کمزور نہیں ہونے چاہیے۔ وہ درندوں کا گوشت کھانے اور خون پینے سے کمزور ہوتے ہیں۔ ٹھیک، تو اس وجہ سے اس کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں ممنوع قرار دے دی ہیں۔ یہ اس علت کا اطلاق کر کے میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے۔ اب اگر یہ متعین ہو گئی تو اب اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ کا پیغمبر بھی کس طریقے سے کہیں استثناء دیتا ہے، کہیں توسیع کرتا ہے۔ توسیع کیسے کی آپ نے
یعنی وہاں قرآن مجید کے الفاظ کا بھی تقاضا سا، علت کا بھی تقاضا ہے، تو آپ نے یہ فرمایا کہ تمام درندے اسی کے تحت ہیں، یعنی خواہ وہ درندے پرندوں میں ہیں، خواہ وہ درندے بحری جانوروں میں ہیں، خواہ وہ درندے آپ کے یہ جو بری جانور ہیں ان میں ہیں، سب کے سب ممنوع ہیں۔ اسی اصول پر مچھلی کے بارے میں فرمایا کہ وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ ظاہر ہے کہ ویسے تو اس کا معاملہ ہی وہی ہے، وہاں دونوں شرطیں اڑا دیں، اور اسی اصول کو آگے بڑھا کے اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کا اطلاق کر کے دکھایا، چنانچہ شکار کے جانوروں کو خود سورہ مائدہ میں زیر بحث لائے، اور وہاں یہ بتایا کہ اگرچہ وہ تزکیہ اس طریقے سے تو نہیں ہو رہا، لیکن ایک جانور پھاڑ دیتا ہے، تم نے اللہ کا نام لے کے چھوڑا ہے، جانور نے اس جانور کا کوئی گوشت نہیں کھایا جس کو شکار کیا ہے، تو اس کے بعد تم اس کو کھا سکتے ہو۔ یہ سارے جتنے اطلاقات ہیں وہ اس اصول پر ہوئے ہیں۔ اسی کو سامنے رکھ کر میں نے یہ رائے دی تھی کہ یہاں چونکہ معاملہ یہ ہے کہ باطنی یا معنوی تاثیر زیر بحث ہے، تو میرے نزدیک عقلی لحاظ سے کھا کر جزو بدن بن جائے اور اٹھا کر جزو بدن بنا لیا جائے، اس میں عقلی لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے میں اس کو حرام ہی سمجھتا ہوں۔ البتہ اضطرار کے اصول پر، مجبوری کے اصول پر، جان بچانے کے لیے اللہ نے ہر شخص کو اجازت دے رکھی ہے، وہ کسی حرام چیز کا استعمال کر سکتا ہے، میرے نزدیک بھی یہ جائز ہے۔ ٹھیک ہم سب وقت ساری بات کا خلاصہ ہے۔ وقت یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ آپ نے جو بات فرمائی کہ یہ جو درندے ہیں ان کی غذا جزو بدن بن کے ہمارے معنوی طور پر خدا سے تعلق پر اثر انداز ہوتی ہے، اس مقدمے کو بھی انشاءاللہ سمجھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ قومیں جو ہزاروں سال سے یہ کر رہی ہیں، ہمیں تو علم میں بھی، اخلاق میں بھی، انسانیت کی خدمت میں بھی، لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرنے میں بھی سب سے آگے نظر آتی ہیں، ان کے ہاں معنوی طور پر کیا وہ اثر ہوا کہ جس کی وجہ سے ہم اس پورے تصور کو مانیں، اور بے شمار سوالات ہیں ان کو بھی زیر بحث لائیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ اچھا